یہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اور پھر کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، تو ان کی بخشش کے حوالے سے کیا احکامات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ جی ہاں، اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ گناہ جو ہیں وہ ان کے تعلق کے لحاظ سے دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ گناہ ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ دوسرے وہ ہیں وہ جو کہ بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد ان کو کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر وہ کچھ شرط ہوتی ہے، اس کی توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلی بات ہی اس میں اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے ذمے کسی کے حقوق ہیں یا کہ اس نے کسی کے حق غصب کیے ہیں، ان کی معافی کرنا۔ یا تو یہ ہے کہ اس کے ذمے ہیں تو وہ واپس کرے، کسی کے پیسے اس نے غصب کیے ہیں، کسی سے اس نے لیے ہیں بغیر کسی حق کے، تو وہ پھر اس کو واپس کر دے، یا کسی کے ذمے ہیں تو اس کو معاف کر دے، کہ اور لوگوں سے بھی یہی طلب کرے کہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے بارے میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کے پاس بھی اپنے بھائی کا کسی قسم کا کوئی ذمہ موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی معافی کرا لے، اس لیے کہ قیامت کے دن نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، اس سے پہلے کہ اس کی نیکیاں اس سے لے لی جائیں وہ اس سے معافی کروا لے۔ اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے اوپر دوسرے بھائی کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، تو اسی لیے پھر اس کو اس سے بچنا چاہیے کہ وہ کہیں دوسروں کے گناہ بھی وہ اٹھانے کا ذمہ دار نہ بن جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مال واپس نہیں کر سکتا لیکن اس کی باقی رہیں گے، اس کی ذمہ داری میں رہیں گے جب تک کہ وہ واپس نہیں کرے گا۔ جب واپس کر دے گا تبھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے، یا اس کی معافی یا اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے جو دوسرے اعمال ہیں، نیک اعمال، ایسے شخص کے جس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اگر اس نے وہ عبادت صحیح طریقے سے کی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک کہ اس کے گناہوں کا معاملہ ہے یا کبیرہ گناہ ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے۔ اگر اس نے ان کبیرہ گناہوں سے توبہ کی ہے تب تو وہ معاف ہو جائیں گے، اور چھوٹے گناہ جو ہیں جسے صغیرہ ہم گناہ کہتے ہیں وہ تو اس کی جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے اس سے وہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح حج کا معاملہ ہے، عمرہ کا معاملہ ہے، اس میں خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ مال حرام نہ ہو، حلال مال ہو، حلال اس کی کمائی ہے، اس سے اس نے اگر حج اور عمرہ کیا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے اور اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں اگر اس نے توبہ کی ہے۔ تو یہ چیزیں پھر یاد رکھیے ایسے معاملات میں کہ اصل چیز وہی ہے کہ انسان توبہ کرے اور جو دوسروں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق خاص طور پہ، ان کو ادا کر دے اور اس کوئی چیز اس کے ذمے میں نہ رہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر اس کو قیامت کے دن اپنی نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی، اگر نیکیاں نہیں ہیں تو ان کے گناہ جو ہے اس کے ذمے پڑ جائیں گے۔ تو لہذا پھر اسی دنیا میں ہی معافی تلافی کر لینی چاہیے، کوئی چیز اس کے ذمے باقی نہیں رہنی چاہیے۔ معروف عالم دین اور سابق ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی محترم ڈاکٹر سہیل حسن